बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ मिशाल अभी यूसुफ से ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको 12 आज रात बजेंगे और 16 दिसंबर होंगे, वही दिन था सकूते ढाका हुआ। शेख मुजीब एक मकबूल रहनुमा की अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया। एक बाजू हमारा टूटा, 52 साल गुजरे, तारीख से कुछ सीखा नहीं, मसख करना है। जिस तरह जस्टिस मुनीर मौलवी मुश्ताक है, आज काजी फाइज का नाम भी तारीख में ऐसे ही है। और आप यकीन करें, जिस तरह इन लोगों की फहरिस्त में ये शामिल हुए हैं, अदलिया के लिए गाली बन गए। 10 महीनों की इनकी नौकरी रह गई, लेकिन इसके बाद सारी ज़िंदगी ये शख्स 24 करोड़ लोगों की बदवाएं और आहें लेगा। मैं तफसील से आपको ये मामला बताता हूँ, उसके बाद मिशाल से बात करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को पता चले आज हुआ क्या है। अब आपके वोट का तहफ़्फ़ुज़ पहले से ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन चूँकि 52 साल पहले 16 दिसंबर की तारीख बताऊँ 1971 क्या हुआ, बिल्कुल एक एक लफ्ज़ वही लिखा जा रहा है। जिस तरह उस वक्त सियासी जमातों पर पाबंदी थी, शेख मुजीब उसके साथियों को गद्दार करार दे के अवामी लीग के खिलाफ कानून पास हुआ। मशरकी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा, कर्फ्यू लगा, सेंसरशिप लगी कि कौमी सालमियत ख़तरे में है। यहया खान और उसकी इंतज़ामिया तशद्दुद के ज़रिए शेख मुजीब को सादी सी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तजावीज़ नहीं मानते रहे और पाकिस्तान तोड़ दिया उन्होंने, अक्सरियत को अक़लियत में बदला। आज फिर एक बार वही कर रहे हैं। शेख मुजीब को गद्दार करार दिया, मुताला पाकिस्तान में बताते रहे कि हिंदुस्तान ने साजिश की। लेकिन पाकिस्तान की नस्ल को जिस तरह आज मोहनजोदड़ो के बारे में नहीं पता, उसी तरह मशरकी पाकिस्तान के बारे में भी नहीं पता। यहया खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फौजी एक्शन का जिक्र नहीं होता। सिर्फ 4 बंगालियों के नाम हमें पता है, फजलुल हक, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, शहीद सरवर्दी और मोहम्मद अली बोगरा, जो कायद-ए-आज़म के करीबी साथी। पाकिस्तान बनाने में फातिमा जिन्ना के साथ खड़ा होने वाले बांग्लादेश के वो लोग सबसे ज़्यादा मुहिब वतन पाकिस्तानी। अयूब खान ये हज़म नहीं कर सका। 67 से 71 तक ये लोग ब्लैकमेलिंग करते रहे और शेख मुजीब पर 1968 में अगरतला साजिश केस डाल के जेल में डाला। और 7 मार्च 1971 की आपकी तकारीर उठा के देखें, बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान उस वक्त तक नहीं किया था। ये जब मेजर ज़ियाउर रहमान ने चिट्टागांग रेडियो स्टेशन पर कब्जा किया, फिर 1971 में जब ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ, उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। जो काम ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो से करवा रहे हैं आज नवाज शरीफ से, वही हो रहा है। शेख मुजीब आपको पता है ढाका साहिवाल जेल और वहाँ टेक्सटाइल मिल के अंदर मुल्क दुश्मनी के खुसूसी ट्रिब्यूनल बना के बाइकॉट जिसका शेख मुजीब ने किया, कार्रवाई की, रिकॉर्ड उसका कोई नहीं है। 20 दिसंबर को शेख मुजीब को फिर ये भुट्टो लेकर लंदन गया और वहाँ गद्दार कहलाने वाला एक आज़ाद मुल्क का वज़ीर आज़म बना। लेकिन इस दौरान जो जुल्म और बर्बरियत हुई, वही आज दोबारा दोहराई जा रही है। ये चंद हज़ार लोग वही वारदात कर रहे हैं और एक तरफ 24 करोड़ अवाम। मैंने पिछले वीलॉग में आपको तफसील से बताया था, लेकिन जब छोटा आदमी बड़ी कुर्सी पर बैठ जाएगी होता है। आज अदालत में आपको काजी फाइज के नाम का पहला हर्फ इसका काजी है, और देखेंगे नाम अदालत में भी काजी और मनसब भी, दोनों के साथ जुल्म। इलेक्शन 8 फरवरी होंगे, सादा सा मामला था। थोड़ी सी तफसील आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन, जो आइनी तौर पर खुद मुख्तार इदारा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का फ़िलहाल नून लीग का इलेक्शन दफ्तर बना हुआ है। इनका काम इलेक्शन करवाना है। इनके नीचे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर DRO, पूरे ज़िले की तैनाती के इंतखाबी अमल का जिम्मेदार ही शख्स, जो सूबाई इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करता है और नताइज को इलेक्शन कमीशन तक पहुँचाना इसकी जिम्मेदारी। ताकत इसके पास होती है 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना कर सकता है अगर क़वायद और ज़वाबित टूटे। इसके नीचे रिटर्निंग अफसर, जो पेशे के एतबार से जज होना ज़रूरी है, किसी भी पोलिंग स्टेशन पर नाखुशगवार वाक़े से मुतल्लिक जो अहकामात है वो ये जारी करता है। पोलिंग स्टाफ को तरबियत देना, नताइज इकट्ठे करना, फिर उन्हें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर तक पहुँचाना, ये इसका काम है। उसके नीचे प्रिजाइडिंग अफसर होता है, उसका काम पोलिंग स्टाफ को मटीरियल देना, पुलिस के साथ रब्ता करना, ड्यूटी देना, वोटर के नाम लिस्टों में लिखना और बैलेट पेपर देना। अब बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ ना हो, ये भी इसका काम है। फिर इसके पोलिंग अफसर होता है जिसका काम आपको पता है पोलिंग बूथ पर वोटर के क्वाइफ चेक करना, उसका नाम वोटर लिस्ट से काट के अंगूठे की वो स्याही डालना, और फिर नीचे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर जो वोटिंग में मदद करता है, स्याही का जो निशान आपके लगता है वो ये लगाता है। बैलेट पेपर 2 देता है, कौमी का एक सूबाई का। वोटिंग का अमल मुकम्मल हो, गिनती के मरहले में बैठता है और रिपोर्ट करके फिर सारा इलेक्शन कमीशन को देता है। 8 फरवरी के इलेक्शन में यही होना था, लेकिन ये लोग बराह रास्त किसी हुकूमत के अंडर नहीं आते। 1985 नवाज शरीफ के इलेक्शन में डिप्टी कमिश्नर और इन लोगों ने सारा अमल सबताज करके उसे जितवाया था। तहरीक इंसाफ जानती थी कि ये लोग 2 नंबरी करेंगे, इसलिए DC और ब्यूरोक्रेसी के अंडर जो 3 MPO के तहत 3500 लोगों को 9 मई के वाक़े बाद हिरासत में ले चुके हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक पार्टी बन चुके हैं, बराह रास्त नवाज शरीफ से अहकामात लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में उमैर नियाज़ी ने नोटिफिकेशन आने से पहले 6 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन लेके गया कि डिप्टी RO डिप्टी कमिश्नर नहीं होने चाहिए। अभी इन लोगों को तैनात नहीं किया गया था, इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, और 3 हफ्ते पहले पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन भी चल रही थी। ये पिटीशन मार्च अप्रैल में तहरीक इंसाफ ने की थी। अब RO देने से हाई कोर्ट ने इनकार किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का वकील झूठ बोलता रहा। पिटिशनर इलेक्शन कमिश्नर था जो पहले मुलाकात करके काजी फाइज से गया, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया।
اسی الیکشن کمیشن نے قاضی فائز کو سردار مسعود کے ساتھ ڈیل کی، تمام پری پول ریگنگ کا قانونی کور لیا انہوں نے، یہ سیاہ ترین الیکشن کروائیں گے۔ اس کے بعد اگر کسی نے پٹیشن دائر کی تو وہ نہیں سنیں گے، جس طرح آج عمیر نیازی کو انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس دیا۔ اور بغض عمران میں قاضی فائز اتنا آگے نکلا، پوچھتا ہے عمیر نیازی کون ہے؟ نیازی نام تو عمران خان کا رشتہ دار تو نہیں ہے۔ یہاں یہ سوال پوچھا تھا، ادھر پوچھے تحریک انصاف کا عدالت میں کوئی بندہ ہے؟ اب دیکھیں حیرانگی کی بات ہے، یہ الیکشن کہتا ہے کون لوگ نہیں چاہتے، ایسے آرڈر ہائی کورٹ نے پاس کیے، کہتا ہے انہیں تو سزا دینی چاہیے۔ یہاں کرسی پر نواز شریف کو بھی بٹھا دے تو وہ بھی اتنی شاید بے شرمی سے یہ کام نہ کرتا جو قاضی فائز نے آج کیا ہے۔ سابق چیف جسٹس گلزار احمد کے آپ کو عمران خان کے خلاف ترقیاتی فنڈ میں قاضی فائز کے حوالے سے حکم جاری ہے کہ قاضی فائز بغض عمران میں اتنا آگے اس وقت جا چکا تھا کہ اسے کہا کہتے کوئی کیس تحریک انصاف یا عمران خان کا نہیں سنے گا۔ یہی وجہ تھی انتقام کی آگ اپنے ریفرنس کے متعلق۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے کہ جی پچھلی حکومت کے تمام ڈپٹی کمشنر بدل دیا، حالانکہ جس وقت یہ کہہ رہا تھا اس وقت اسلام آباد کا ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن سامنے کھڑا تھا، اسے اس پی ڈی ایم کی حکومت نے تعینات کیا تھا اور تبدیل نہیں ہوا۔ اسلام آباد کی جو الیکشن کمیشن نے حکم دیا تھا وہ کسی نے نہیں مانا۔ بیرسٹر عمیر نیازی پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں لے کے گیا کہ ریٹرننگ افسر عدلیہ سے لیں، قاضی فائز نے اسے معطل کیا۔ تحریک انصاف عمران خان اور عمران خان کی اکثریت کے خلاف یک طرفہ طور پر جھوٹ اور بغض اکٹھا کر کے قاضی فائز نے 5 دفعہ یہ کہا کہ یہ پٹیشنر الیکشن نہیں چاہتا عمیر نیازی، جو بکواس اور جھوٹ ہے۔ پاکستان میں کوئی الیکشن چاہتا ہے تو صرف تحریک انصاف ہے۔ یہ الیکشن کا شیڈیول کیوں نہیں آتا یہ پوچھنا تھا، اناؤنس کرنا تھا۔ یہ پوچھ رہا اناؤنس کب کریں گے؟ سیکرٹری الیکشن کمیشن کہتا ہے جی ٹریننگ جاری ہے، ابھی تو شیڈول جاری کریں گے۔ اس نے کہا ٹریننگ رات کو کراؤ، آپ رول سب کو یہاں بلا لو۔ یہ ڈرامہ سارا انتخابات سے پہلے حکم معطل کیا، جس طرح وہ شوکت صدیقی کے کیس میں سابق آرمی چیف کو نہیں بلا سکا کہ وہ عدالت میں موجود نہیں ہے، آج عدالت کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا معطل کر دیا۔ درخواست گزار کو سنا ہی نہیں، لاڈلے پرو میکس کو صرف ڈپٹی کمشنر اور بیوروکریٹ چاہیے جو انہوں نے خود لگائے ہیں۔ ابھی مشال یوسف زئی جو نوجوان خاتون ابھی میرے ساتھ ہیں، اسے قاضی فائز نے جھاڑ دیا، کہتا ہے ڈگری کہاں سے لی، میں حکم نامہ لکھوا رہا ہوں۔ موقف سنا ہی نہیں کسی طرح۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جھوٹ بول رہا تھا، جھوٹ پہ جھوٹ، کہتا ہے جی پی ٹی آئی کی پٹیشن کا پتہ ہی نہیں، پی ٹی آئی کی پٹیشن 6 دسمبر کو فائل کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں اس طرح جھوٹ بولا 12 دسمبر کو، جو دنیا کی کسی عدالت میں نہیں ہوا۔ عدالت میں سماعت سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کو بلا کے سارے معاملات طے کر لیے۔ انہوں نے 24 کروڑ عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھ جو فیصلہ لکھ کے وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ اداکاری کے لیے لائیو پروگرام چلا دیا۔ نون لیگ کو الیکشن کے لیے بیانیاں دے رہے ہیں کہ الیکشن سے بھاگ رہا کون ہے سب کو پتہ ہے، لیکن عوام بھولے گی نہیں قاضی فائز کو۔ اس بڑے عہدے پر اس نے چیف جسٹس کے عہدے کی بے توقیری کر دی۔ ایک شخص کو گرانے کے لیے سارے عہدے ننگے ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو مس کنڈکٹ مرار اور عمیر نیازی کو توہین نوٹس، مشال یوسف کے ساتھ بدتمیزی، مطلب اندازہ کریں، کیونکہ مشال یوسف زئی نے ابھی تقریب میں کہا تھا کہ قاضی اپنی بیوی کو حلف برداری میں لانے والا ایک عورت کے ساتھ جسے ختیجہ شاہ، عالیہ حمزہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد نظر نہیں آ رہی، لیکن اسے صرف اپنی 2 ہفتے کی چھٹیاں نظر آ جاتے جاتے واردات کر گیا۔ بیوروکریسی کے حوالے جنہوں نے نہ چادر نہ چاردیواری نہ بہنوں کے سر دوپٹے دیکھے، اس وقت بھی 12,000 لوگ جیلوں میں قید ہیں۔ انہیں سب سے بڑا خطرہ پاکستان کے مقبول رہنما عمران خان کا ہے کہ وہ اقتدار میں نہ آ جائے۔ مشال یوسف زئی میرے ساتھ موجود ہیں، انٹرو میرا کچھ لمبا ہی ہوگا تھوڑا، ان سے بات کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی میں بریک لے لوں۔ ویلکم بیک فرام دا بریک جی، میرے ساتھ مشال یوسف زئی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مشال سب سے پہلے یہ بتائیں، آج بڑا اہم معاملہ تھا، بیوروکریسی کے حوالے کر دیا گیا پورا الیکشن، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے، پہلے تو اس عدالت میں آج ہوا کیا یہ بتائیں، آپ کے ساتھ ایک معاملہ بھی ہوا، قاضی صاحب آپ کے اوپر ناراض بھی ہوئے، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے ایک وہ ویڈیو میں بات کی تھی کہ یہ اپنی مسز کو لائے تھے ساتھ اور آپ نے ختیجہ شاہ اور ان کے ریفرنس سے بات کی تھی، کیا یہ اس بات پہ ناراض تھے کہ آپ کی ڈگری کا پوچھ رہے تھے، کہاں سے ڈگری حاصل کی، اور ڈانٹنے کا معاملہ یہ کیا ہوا کیا ویسے؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل آنن فانن تمام صورتحال ڈیولپ ہوئی اور ہمیں تو اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہم تو پہلے یہ سپریم کورٹ کی لائٹس آن اینڈ آف کی بات ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ کی لائٹس آن ہو رہی ہے اور آف ہو رہی ہے، تو پھر ایک دم عدالت بینچ بیٹھ گیا۔ تو جب میں براہ راست کارروائی دیکھ رہی تھی تو چیف جسٹس صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک پارٹی الیکشنز نہیں کرانا چاہتی اور پی ٹی آئی کا یہاں پہ کوئی ہے یا نہیں ہے، عمیر نیازی کون ہے، خان صاحب کا نیازی ہے تو خان صاحب کا کوئی رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے، مطلب یہ ساری چیز چل رہی تھی۔ تو جب میں باغ کی سپریم کورٹ پہنچی تو میں بالکل اس ٹائم وہ ججمنٹ لکھنا انہوں نے شروع کیا، تو میں روسٹم پہ اس لیے کھڑی ہوئی کہ میں نے کہا کہ میں ان کو بتاؤں کہ جو ہمارے جو لائرز ہیں وہ لاہور میں ہیں، تو آپ انہیں 5 منٹس کا مارجن دیں تو وہ لاہور سپریم کورٹ رجسٹری میں پیش ہو جائیں گے اور اپنا موقف دے دیں گے۔ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک طرفہ کارروائی ہو اور کوئی موجود نہ ہو اور اس کے پیچھے بات بھی ہو رہی ہو اور ایک باقاعدہ بیانیہ بنایا جا رہا ہو۔
تو اس لیے میں گئی جی. انہوں نے ڈانٹا اور یہ ان کو پتہ ہوگا. لیکن ایک بات ہے کہ میں یہ تمام کارروائی ایز اسٹوڈنٹ آف لا بھی دیکھنے گئی تھی کہ اس ملک کا چیف جسٹس اپنی ماتحت عدلیہ پہ اعتبار کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ الیکشن ان کے حوالے کرتے ہیں یا اس بیوروکریسی کے حوالے کرتے ہیں جو اپنے ایس سی آرس کو اچھا کرنے کے چکر میں صحیح اور غلط کا فرق ہی بھول گئے, جنہوں نے ہزاروں ایم پی اوز آرڈرز نکال لیے ہیں, جو ہر دوسرے دن سیکشن 144 امپوز کراتے ہیں, جو باقی پارٹیوں کی جلد سے اپنی نگرانی میں کراتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں پہ سیکشن 144 امپوز ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک چیف جسٹس کے لیے صاحب کے لیے کوشچن مارک تھا. لیکن ہم یہ بات بہت غلط تھی کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشنز نہیں کرانا چاہتی. میں اس لیے کڑی ہوئی کہ یہ بات بہت غلط ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے, وہ سب سے بالکل زیادہ الیکشن چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ الیکشن ہو. لیکن ہم چاہتے ہیں, ہم آپ پہ اعتبار کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ماتحت عدلیہ یہ کنڈکٹ کرائیں, کیونکہ بیوروکریسی تو کسی اور ہی کے چکر میں ہے. بالکل. کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ اس طرح پہلے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا جو کہ ایک پارٹی ہیں, ان کے ساتھ بات چیت طے ہوئی, دن کو آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ سردار طارق مسعود اور جسٹس منصور صاحب اعجاز الحسن ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, پہلے اس میں یہ تمام باتیں طے ہوئی, اس کے بعد پھر اٹارنی جنرل کو پہلے کیجول کپڑوں میں تھے, پھر دوبارہ وہ ڈریس میں بلایا گیا, آنن فانن لائٹیں جلائی گئیں بینچ بٹھا کے, اور آپ لوگ موجود ہی نہیں تحریک ویسے انصاف. ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن اچھا انہوں نے 8 فروری کو الیکشن اناؤنس کر دیے, اور دیکھتے ہیں کہ اب 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تحریک انصاف پر اعتماد ہے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کے ساتھ عوام موجود ہے, کیا یہ اعتماد ہے کہ بیوروکریسی حالانکہ آپ کے بالکل مخالف ہے, 3500 تو ایم پی او کے تحت انہوں نے دیکھیں اتنا بڑا ٹرن آؤٹ ہوگا کہ بیوروکریسی بھی سنبھال پائے گی. آپ نے دیکھا تھا نا راجن پور کے الیکشنز, وہ بھی بیوروکریسی کے حوالے کر دیے تھے ان لوگوں نے, لیکن کیسا ٹرن آؤٹ ہوا, اور ایسا ٹرن آؤٹ ہوا کہ ان کو یہ سنبھال ہی نہیں پائے. تو ایسا ٹرن آؤٹ ہوگا انشاءاللہ 8 فروری کو کہ ان کو سمجھ آ جائے گی. ابھی جو بیرسٹر عمیر پہ توہین عدالت لگی ہے, اس سے کیا کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں, میں یہی تو بات تھی نا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہاں غلط بیانی کر رہے تھے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ 12 کو پٹیشن آ گئی تھی, اور ایسے دوسرا وہ جو لیٹر تھا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ان کو جو لکھا تھا کہ جب شیڈول آئے تو آپ فریش اپلیکیشن کریں اور ہم آپ کو ڈی آر اوز پرووائڈ کر دیں گے جوڈیشری سے, تو وہ لیٹر بھی وہ چھپا رہے تھے. تو اگر وہ ہمارا موقف سنتے تو بات بہت کلیئر ہوتی نا کہ بالکل الیکشن کمیشن جو غلط بیانی کر رہے تھے یا جو بات ہو رہی تھی, تو اگر ہمارا موقف آتا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. اب یہ بات تو بالکل بہت غلط ہے نا کہ ہم پٹیشن میں آئے ہیں, اور تو ہم تو الیکشن کے خلاف نہیں آئے ہوئے, ہم تو ڈی آر اوز کے خلاف آئے ہوئے تھے, اور ہمارا یہ موقف ہے, یہ جو ہے نا سارے پاکستان کو پتا ہے کہ اس ٹائم پاکستان کی بیوروکریسی کیا کردار ادا کر رہی ہے. تو ہم اسی بالکل لیے آئے تھے کہ ہمارے تحفظات تھے اس پہ. لیکن یہ بات بہت غلط تھی کہ ہم الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتے, سب سے زیادہ ہم الیکشنز کرانا چاہتے ہیں. تو اب یہ بات جو ہے نا ان کی, اچھا ہے کہ الیکشنز اناؤنس ہو گئے ہیں, اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ابھی انہیں آج الیکشن شیڈول اناؤنس کرنا تھا, آپ کو پتہ 54 دن کا آئینی یہ ایک معاملہ ہے کہ الیکشن شیڈول اناؤنس کرنے ہیں انہوں نے, تمام حلقہ بندیوں کے معاملے میں, ووٹرز کے معاملے میں, آج تو وہ اناؤنس کرنا تھا, لیکن یہ لے کر اپنا وہاں چلے گئے سیاپا. تو ویسے آپ کی جو جھوٹ کی بات جو کہہ رہے تھے کہ ڈی سیز وغیرہ جو ہے وہ تمام پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت کے تبدیل ہوئے ہیں, لیکن اسلام آباد کے ڈی سی وہاں کھڑے تھے, وہاں وہی انہوں موجود نے تھے. یہ بھی کہا کہ ہم نے ریسنٹ پوسٹنگ ٹرانسفرز کی ہے, ہم نے ایسے کیا, ہم نے ویسے کیا ہے. تو آپ خود بتائیں, کوئی ایک بندہ, کوئی ایک ڈی سی مجھے بتا دے جو انہوں نے پچھلے 10-11 مہینوں سے ان کی پوسٹنگ ٹرانسفرز کی ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات, انہوں نے جو باقی لوگ تھے, جو ڈی سیز اور اے سیز نہیں تھے, جو باقی گریڈ 17-18 کے آفیسرز تھے, کسی اور پوسٹنگ تھی ان کو ایسے جس طریقے سے 1995 کا الیکشن انہوں نے مینج کیا تھا, تو اب یہ دوبارہ سے وہی صورتحال اڈاپٹ کرنا چاہ رہے کہ اسی طریقے سے شاید کیونکہ ان کی تو عوام میں کوئی مقبولیت ہے ہی نہیں, تو الیکشن مینج ہو جائے گا. لیکن جس طریقے کا ٹرن آؤٹ ہوگا ان سے مینج نہیں ہوگا. ابھی آپ کو یقین ہے کہ آر اوز بھی ان کے, ڈی آر اوز بھی ان کے, نیب بھی ان کی, ایف آئی اے ان کی, یہ تمام ادارے, عدالتیں, پاکستان کا پورا نظام ان کا, پاکستان کی عوام عمران خان کی. بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. مجھے یاد آیا اس پہ جب صدر نکسن نے خمینی کو کہا تھا کہ زمین کی ساری طاقتیں ہمارے ساتھ ہیں لیکن خمینی کے ساتھ اس کا خدا ہے. تو آپ کے ساتھ عوام اور خدا موجود ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا.